سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا، سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، جگمگ تارے جگمگ 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 تارے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی ہیں پیاری پیاری بچیوں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کون سے پروگرام میں آئے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ جگمگ تارے۔ یہ جگمگ تارے کہاں پر آتا ہے؟ کڈس مدنی چینل پر۔ کڈس مدنی چینل کہاں پر آتا ہے؟ کڈس مدنی چینل پر۔ اور کڈس مدنی چینل کس کا چینل ہے؟ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جی ہاں پیاری پیاری بچیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جو گھر پہ بچے بیٹھے ہیں، ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے جگمگ تارے۔ کتنی مرتبہ جگمگ ہے؟ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ ہے، اگر دو مرتبہ لگا لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جگمگ جگمگ تارے۔ جگمگ جگمگ تارے۔ تین مرتبہ؟ جگمگ جگمگ تارے۔ زبردست۔ اور چار مرتبہ؟ جگمگ 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 تارے۔ جی سب مل کر بولیں، پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے جگمگ تارے۔ تارے۔ اور پیاری پیاری بچیوں، اس کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے کہانی۔ جگمگ تارے جگمگ 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 تارے۔ اچھا جی، آپ بچیوں نے جانور دیکھیں؟ جانور، اینیملز وغیرہ جو ہوتے ہیں، کون کون سے جانور اچھے لگتے ہیں؟ آپ کو کون سا جانور اچھا لگتا ہے؟ لگتے ہیں بعض بچوں کو جانور بھی اچھے لگتے ہیں۔ پرندہ۔ پرندہ اچھا لگتا ہے؟ کون سا پرندہ؟ چڑیا۔ چڑیا اچھی لگتی ہے؟ اڑتی ہے وہ؟ اچھی لگتی ہے آپ کو چڑیا؟ چلیں، ان کو چڑیا اچھی لگتی ہے۔ آپ کو جانوروں میں کون سا جانور اچھا لگتا ہے؟ پرندے نہیں، جانور۔ انہوں نے پرندے کا بتا دیا۔ سب سوچ کے رکھیں، کس کس نے سوچ لیا؟ آپ نے، آپ بتائیے۔ پیرٹ۔ پرندہ نہیں، جانور، جانور جو زمین پر چلتے ہیں، زمین پر جو چلتے ہیں۔ اچھا، یہ اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ ان کو جانور اور پرندوں میں شاید فرق بھی کوئی اتنا خاص معلوم نہیں ہو۔ جی آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ قرین؟ ہاتھی۔ ہاتھی کیوں اچھا لگتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے ہاتھی؟ بڑا ہوتا ہے۔ جی چلیں، ان کو ہاتھی پسند ہے۔ آپ کو؟ بلی۔ بلی، ان کو بلی پسند ہے۔ بھائی آپ کو؟ زرافہ۔ زرافہ، اس کی گردن لمبی ہوتی ہے۔ آپ؟ ریبٹ۔ ریبٹ اچھا لگتا ہے، پہلی بچی ہے جس کو ریبٹ اچھا ہے۔ چوہا؟ خرگوش آپ کو بھی اچھا لگتا ہے؟ ہاں، وہ دکھتا تو بڑا اچھا تھا، تیز تیز چل رہا ہوتا ہے۔ آج کی کہانی جو ہم سنانے لگے اس میں ہے دو جانور۔ ایک جانور وہ ہے جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، سواری بھی کرتے ہیں، گھوڑا۔ گھوڑا۔ اور ایک وہ جانور ہے جو بہت تیز تیز چلتا ہے، دوڑتا ہے۔ خرگوش۔ خرگوش نہیں ہے، جمپ لگاتا ہے بہت۔ ہاں آتا ہے اس کے۔ ہاتھی۔ ہاتھی نہیں، ہاتھی جمپ کہاں لگاتا ہے؟ ہرن۔ کیا؟ ہرن۔ آج کی کہانی میں دو جانور، ایک ہے گھوڑا اور ایک ہے ہرن۔ ہرن اور گھوڑے میں بہت پکی دوستی تھی، ساتھ جاتے تھے، ساتھ آتے تھے، جنگل میں گھومتے پھرتے رہتے تھے، کھانا بھی ساتھ کھاتے تھے، پیتے بھی ساتھ تھے، سوتے بھی ساتھ تھے۔ ہر جگہ جہاں جا رہے ہیں گھوڑا اور ہرن ساتھ ساتھ ہیں، گھوڑا اور ہرن ساتھ ساتھ ہیں، جہاں جا رہے ہیں ساتھ ساتھ گھوم رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ہرن اور گھوڑے میں ہو گئی لڑائی۔ ایک تو لڑائی ہوتی ہے جو باتوں کے ذریعے ہوتی ہے، تم صحیح نہیں ہو، تم غلط ہو، تم نے یوں کیا تھا۔ جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک تو زبانی لڑائی ہوتی ہے،
لیکن ان میں ہو گئی مارنے والی لڑائی. گھوڑے نے ہرن کو مارا، لیکن ہرن جو ہے اس کی جم زیادہ ہوتی ہے. ہرن نے اچھل اچھل کے مارا، اور ہرن کے پاس تھے سنگ. اس نے ایک سنگ اس کے پیٹ میں مارا، پیچھے سے مارا. اب گھوڑا جو ہے وہ تکلیف میں آ گیا. ہرن نے اس کو بہت مارا اور بیچارہ گھوڑا جو ہے وہ زیادہ پٹ گیا. اب اس نے کوشش تو کی مارنے کی، لیکن یہ گھوڑا اس کو مار نہیں پایا. اب یہ اس کے خون وغیرہ نکلا اور یہ گھوڑا آگے کی طرف روتا ہوا چلا گیا. لیکن اس نے دل میں سوچ لیا چھوڑوں گا نہیں ہرن کو. پہلے تو یہ بہت پکے دوست تھے، اب یہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. لیکن یہ بیچارہ کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ ہرن کے پاس سنگ ہے اور ہرن جم بہت اونچی اونچی لگاتا ہے. اب یہ گھوڑا سوچ رہا تھا کس طرح میں اس کو نقصان پہنچاؤں، کیونکہ اس نے میری کیا کی ہے، پٹائی کی ہے. اس نے مجھے پٹائی کی ہے، اس نے مجھے مارا ہے. تو ایک مرتبہ ایک شکاری جنگل میں آ گیا اور وہ تیر کمان اس کے پاس تھا. وہ اس طرح تیر پھینکتا تھا تو وہ جانوروں کو لگتا تھا، پرندوں کو لگتا تھا. تو ایک گھوڑا اس کے پاس آیا. بولے کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ بولے شکار کر رہا ہوں. بولے میں آپ کو ہرن کا شکار کرواؤں؟ تو کہتا ہرن مجھے پسند تو ہے، اگر ہرن مل جائے تو میں اس کے ایک تیر لگا دوں گا، لیکن ہرن مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. تو گھوڑا کہتا ہے آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو ہرن دکھاتا ہوں اور قریب لے جاؤں گا، آپ نشانہ لگائیے گا، ہرن کو تیر لگا دیے گا اور ہرن کیا ہوگا، مر جائے گا. تو کہتا ہے ٹھیک ہے. تو گھوڑا کہتا ہے شکاری کو آپ میری پیٹھ پر بیٹھ جائیں. اب جیسے اس کی پیٹھ پہ بیٹھتا ہے تو وہ ہل رہا ہوتا ہے. گھوڑا کیسے چلتا ہے، ہل ہل کے گھوڑا چلتا ہے. اب گھوڑے کی پیٹھ پر وہ بیٹھا ہوا تھا، اب یہ جو ہے ہل رہا تھا. تو اس نے کہا گھوڑے نے کہا ہاں بولو کیا کام ہے؟ بولے میں تمہارے لگام ڈال دوں، لگام. تو بولے پھر اس سے جو ہے نا میں تمہاری لگام پکڑ لوں گا تو میں گروں گا نہیں. تو گھوڑا کہتا ہے اچھا آپ لگا لیں لگام. اب لگام سمجھتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں لگام. تو اس نے اس کے لگام ڈالا اور اس کو پکڑ کے چلنے لگا. چلتا رہا. تو ہرن چھپ کے بیٹھا ہوا تھا. تو گھوڑے نے کہا آپ تیار ہو جائیں، ہرن بس آنے والا ہے. کیونکہ گھوڑے کی تو ہرن سے دوستی تھی، گھوڑے کو معلوم تھا کہ یہ کہاں جاتا ہے، کہاں سوتا ہے، کہاں کھانا کھاتا ہے، گھوڑے کو تو سب معلوم تھا. اب جیسی قریب پہنچا، شکاری نے کمان کے اندر تیر لگایا اور جیسی تیر چھوڑا وہ ہرن کے جا کے لگا اور ہرن جو ہے تڑپ تڑپ کر مر گیا. اب اس نے ہرن کو اٹھایا اور گھوڑے پہ رکھ کر چلنے لگا اور پھر اس نے ہرن کا گوشت کھایا. کھانے کے بعد جو ہے اب گھوڑا کہنے لگا میں نے تو لے لیا ہرن سے بدلہ. تو شکاری سے کہتا ہے اب مجھے آپ جانے دیں. تو شکاری کہتا ہے کہاں جانے دوں، میں نے تمہارے میں ڈال دی ہے لگام اور تم بھی بڑے کام کے جانور ہو، میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے چلوں گا. شکاری اس کو گھوڑے کو پکڑتا ہے اور اس کو قید کر دیتا ہے. پھر گھوڑا سوچتا ہے یہ کیا کیا، میں کیسے اس کے جال میں پھنس گیا. ہرن جان سے گیا اور یہ گھوڑا کیا ہو گیا، قید ہو گیا. پہلے جنگل میں گھومتا پھرتا تھا، اب اس کا گھومنا پھرنا ختم ہو گیا. تو یہ تھی آج کی کہانی. تو پیاری پیاری بچیوں، اس کہانی سے ہمیں یہ باتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہیں. نمبر 1، لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہیے. لڑائی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. لڑائی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو نا برا بھلا بولتے ہیں. جی ہاں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، دھکا دے دیتے ہیں. بچیاں دھکا دیتی ہیں اور جس سے لڑائی ہو جائے تو غصہ اتنا آ رہا ہوتا ہے کسی بھی طریقے سے اس کو نقصان پہنچا دیں. بعض دفعہ 2 بہنیں ہوتی ہیں یا بہن بھائی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. ایک بھائی ہوتا ہے روتا با رہا ہوتا ہے امی اس نے مارا ہے. امی اگر اس کو ڈانٹ دیں، جس نے مارا ہے اس کو ڈانٹ دیں تو سکون مل رہا ہوتا ہے. پھر اس کو یوں کرتے ہیں دیکھا کیسا مزہ آیا، مجھے مارا تھا نا، امی سے ڈانٹ پٹوا دی، ابو سے ڈانٹ پٹوا دی. اور جیسے جیسے اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی اگر آنسو نکل رہے ہیں، بچے کے اگر آنسو نکل رہے ہیں تو آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مرہم لگا دیا کسی نے، تسلی دے دی. اور جب تک اس کی
پٹائی نہیں ہو جائے یا اس کی ڈانٹ نہ پٹ جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھی ڈانٹیں اس کو بھی ڈانٹیں. بعض بچے ایسے شور کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اچھی بات نہیں, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. ایک جملہ ہے, لڑائی لڑائی معاف کریں, لڑائی لڑائی معاف کریں, اپنا دل صاف کریں. اپنا دل صاف کریں, تو ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. یہ تھی آج کی کہانی. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سوال جواب. जगमग तारे जगमग 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 तारे چلیں جی, یہ بتائیے جس کو جواب آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. آج کل کیا ہو رہی ہے؟ ٹھنڈ ہو رہی ہے. جب ٹھنڈ ہوتی ہے ہم کیا کیا چیزیں پہنتے ہیں؟ سویٹر پہنتے ہیں, اور ٹوپی, دستانے, موزے, جیکٹ, اور بعض کان بھی ڈھکتے ہیں, ہاتھ بھی ڈھکتے ہیں, ناک بھی ڈھکنا چاہیے. تو یہ کام کرنا چاہیے ورنہ ہمیں سردی لگ جائے گی. سردی لگ جائے گی پھر کھانسی, نزلہ. آپ کو بھی ہو رہا ہے؟ گھر میں بھی کچھ بچے ایسے ہو سکتے ہیں جن کو نزلہ ہو رہا ہو, کھانسی ہو رہی ہے. چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں کتنی زور زور سے کھانس رہے ہوتے ہیں, پھر وہ اسی موسم میں, ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈا پانی پی رہے ہوتے ہیں اور ایسی باہر چلے جاتے ہیں, موزے ساکس وغیرہ کچھ نہیں پہنتے, ایسی باہر چلے جاتے ہیں. تو آپ نے اس طرح باہر نہیں جانا, شوز پہن کر باہر جانا ہے, تیار ہو کر باہر جانا ہے, اور ہاتھوں میں بھی لوشن لگائیں, پاؤں میں بھی لوشن لگائیں, ورنہ ہاتھ پاؤں خراب ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ہاتھ پاؤں خراب ہو جائیں گے. اور جو آپ کی امی دے پہننے کے لیے وہ آپ نے پہننا ہے. چلیں یہ بتائیے ٹھنڈ کون سے موسم میں ہوتی ہے؟ آپ بتائیے. سردیوں میں. سردیوں میں. یہ بتا رہی ہیں سردیوں میں. جی ہاں, سردی میں کیا ہوتی ہے؟ تو سردی کے موسم میں ہمیں احتیاط زیادہ رکھنی چاہیے. اچھا جی, پانی کس ہاتھ سے پینا چاہیے؟ پانی ہاتھ کھڑا کرنا ہے, سب مل کر بولیں. پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. دودھ کون سے ہاتھ سے پینا چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. اور دینا کس ہاتھ سے چاہیے؟ سیدھے ہاتھ سے. کون سے ہاتھ سے دینا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. کون سے ہاتھ سے دینا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. اور سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, سیدھے ہاتھ سے پینا ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے, سیدھے ہاتھ سے پینا ہے. سیدھے ہاتھ سے کھانا بھی ہے, سیدھے ہاتھ سے پینا بھی ہے. اچھا, جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کون سا وقت ہوتا ہے؟ کون بتائے گا جب سورج نکلتا ہے؟ آپ بتائیے. صبح. جی, جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صبح. اچھا, سورج نکلا سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ صبح. صبح کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. صبح کے بعد کیا ہوتی ہے؟ مغرب. دوپہر ہوتی ہے. پھر کیا ہوتی ہے دوپہر کے بعد؟ شام. پھر آتا ہے پروگرام بچوں کی شام. شام کے بعد کیا ہوتا ہے؟ رات. رات ہوتے تو آسمان کا رنگ کیا ہو جاتا ہے؟ کالا. آسمان پہ کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ ستارے. ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور چیز نظر آتی ہے, چاند ہوتا ہے. ماشاءاللہ. پہاڑوں کو کس نے بنایا ہے؟ سب مل کر بولیں, پہاڑوں کو کس نے بنایا ہے؟ کو کس نے بنایا ہے؟ جی ہاں, ہم سب کو بنانے والا, ہر چیز کو بنانے والا اللہ تعالی ہے. جلدی سے بتانا ہے, جس کو جواب آئے ہاتھ کھڑا کرنا ہے. یہ بتائیے چاند کتنے ہیں؟ 3, 5, 10 یا 1؟ قرین. 1. سورج کتنے ہیں؟ 1. تارے کتنے ہیں؟ بے شمار. تارے کتنے ہیں؟ بے شمار. بے شمار. بہت سارے تارے ہیں. ماشاءاللہ. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ سوال جواب. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اچھی بات. जगमग तारे जगमग 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 तारे. اچھا جی, بعض بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ابو نے گھر میں کلر کروایا ہوتا ہے تو کھڑکیاں, دروازے, دیوار وغیرہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن بعض بچے ہوتے ہیں اس پہ آتے ہیں پین سے, کلر پینسل سے نشانات ڈال دیتے ہیں. یہ ادھر نشان, یوں نشان, الٹا سیدھا سیدھا الٹا. یہ آپ کی کاپی کو یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر لکھا, پھر آپ ریزر سے مٹائیں گے تو مٹ ہی آئے گا. تو یہ دیوار کیا ہو گئی؟ گندی ہو گئی. تو گھروں میں جو بچے دروازے پر
یا فریج کے اوپر یا الماری پر. آپ اس کے اسکول کا بورڈ کوئی ہے یا آپ کے اسکول کا بورڈ کوئی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر لکھنا شروع کر دیا تو آپ کا فریج کیا ہو جائے گا؟ خراب. آپ کا دروازہ کیا ہو جائے گا؟ اپنا نام لکھ دیں گے. بعض بچے شکل بنا رہے ہوتے ہیں, گول بنا کے اس میں یوں آنکھ منہ بنا دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. اب آپ بچے اپنے اپنے گھر جا کر اپنے گھر کا دروازہ دیکھیے گا, اگر اس پہ آپ نے کچھ بنا ہوا ہے, دیواریں دیکھیے گا تو اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے, آپ کو دیوار کیا لگے گی؟ خراب لگے گی. جو دوسرے آئیں گے ان کو بھی خراب لگے گی. جب ہمیں خراب لگ رہی ہے تو دوسروں کو بھی خراب لگے گی. اور بعض ایسے گھر ہوتے ہیں وہاں کے بچے دیواروں پر کچھ بھی نہیں لکھتے, پینسل سے, کلر پینسل سے کچھ بھی نہیں لکھتے, تو ان کا گھر کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, صاف. تو ہمیں اپنے گھر کو کون سا گھر بنانا ہے؟ اگر کوئی لکھے بھی تو آپ نے اس کو منع کرنا ہے, دیوار خراب ہو جائے گی. چھوٹی بہن اور میری چھوٹی بہن لکھتی ہے تو آپ اس کو منع کریں, ٹھیک ہے؟ کیا بولیں گی؟ چھوٹی بہن لکھتے بولے ہمارا گھر خراب ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہمارا گھر خراب ہو جائے گا. تو دیواروں پر, دروازوں پر, فریج پر, الماری پر, کاپی پر, کاپی پر بھی نہیں لکھنا, کاپی پر, کتابوں پر, کتابوں پر بھی نہیں لکھنا ہے. کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں, کاپی لکھنے کے لیے. اب ذہن میں رہے گا. دیوار پر, دیوار پر نہیں لکھنا, فریج پر, کاپی پر لکھنا ہے. جی ہاں, یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور دوسروں کو بھی بتانی ہے. اچھا جی, بعض بچے ہوتے ہیں, بعض بچیاں ہوتی ہیں ایسی کہ وہ ہر چیز نا آرڈر کر رہی ہوتی ہیں. امی کھانا لے کر آ جائیں, امی کھانا لے کر آ رہی ہوتی ہیں. چھوٹی بہن کو بولیں گے جاؤ پانی لے کر آؤ, وہ پانی لے کر آ جائے گی. جاؤ گرم سالن لے کر آؤ, وہ گرم سالن. جاؤ میرے لیے جو ہے فروٹ لے کر آؤ, فروٹ لے کر آ جائیں گے. تو بعض بچے ہوتے ہیں وہ آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں, گھر میں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بعض جو ہے وہ چھوٹے سے ہوتے ہیں, اتنے سے ہوتے ہیں, لیکن یہ چاہیے, یہ چاہیے, یہ چاہیے. تو آپ نے آرڈر نہیں کرنا ہے بلکہ مل بانٹ کر کام کرنا ہے. دسترخوان کون بچھائے گا؟ میں. بلکہ کام پر آپ نے یوں کرنا چاہیے, اگر چھوٹا بھائی ہے یا چھوٹی بہن ہے, جتنے بھی بہن بھائی ہیں, 2 ہیں 3 ہیں, آپ نے مل بانٹ کے کام کرنا ہے. پانی کی بوتل میں رکھوں گی, پانی کی بوتل. جب دسترخوان بچھتا ہے پہلا کام ہوگا کھانا کھاتے وقت دسترخوان بچھتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دسترخوان کون بچھائے گا؟ جی آپ لوگوں نے کیا بچھانا ہے؟ دسترخوان. بچھا لیں گی. کون کون ہے جو بچھا سکتی ہے دسترخوان؟ اور جو گھر پہ بیٹھے ہوئے آپ لوگوں کو بھی آتا ہے بچھانا یا دسترخوان پہ کھانا ہی آتا ہے؟ جی کون کون دسترخوان بچھا لے گی؟ تو آپ لوگوں نے بچھانا ہے خان. بعض دفعہ دسترخوان جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے تو 2 مل کے بچھائیں گے, اور چھوٹا ہو تو آپ اکیلے بچھا لیں. پھر آتی ہے پانی کی بوتل. بعض دفعہ کھانا شروع ہو جاتا ہے, پانی, ابو کہتے ہیں پانی, پھر امی لے کر آ رہی ہوتی ہیں. یہ پانی, یہ چھوٹے چھوٹے کام آپ لوگوں نے کرنا ہے, چھوٹے چھوٹے کام جہاں بھائی. بعض دفعہ امی جو ہے وہ روٹیاں بنا رہی ہوتی ہیں, روٹیاں پک رہی ہوتی ہیں, تو جو ابو ہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, تو باورچی خانے میں, کچن خانے میں جا کر جو ہے روٹی کون لے کر آئے گا؟ آپ لوگ لے کر آئے. کون لے کر آئے گا؟ ہم لوگ. کون لے کر آئے گا؟ ہم لوگ. ٹھیک ہے, کون لے کر آئے گا؟ ہم لوگ. کون کون لے آئے گا؟ پانی کون کون لے آئے گا؟ اور اگر دل نہیں چاہ رہا لانے کا, لے کے آنا پڑے گا. نہیں یار کیوں کریں, میں نہیں, ان کو بولنا نہیں ہے, آپ نے بغیر کے کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ بغیر بولے کام کرنا ہے. اچھا جی, یہ تو ہو گیا دسترخوان, پانی لے کر آنا, روٹی لے کر آنا. اچھا جو کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ کی امی منع کر دیں کہ یہ نہیں اٹھانا, تو پھر آپ نے وہ چیز نہیں اٹھانی ہے. بعض دفعہ کانچ کے برتن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مہنگے برتن ہوتے ہیں, تو بچوں کو بعض دفعہ کام کرنے کا اتنا شوق ہو جاتا ہے, اتنا شوق ہوتا ہے, وہ بھی اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں. امی کہتے ہیں یہ نہیں اٹھانا ہے, یہ بھاری ہے. نہیں میں لے جاؤں گا, میں لے جاؤں گا. وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بڑے شوق سے, میں سارا کام کر رہا ہوں, دھم کر کے گر جاتا ہے. امی کیا ہو گیا؟ امی وہ ٹوٹ گیا. تو یہ کس نے کیا؟ امی منع کر رہی تھی نا, امی ابو منع کر رہے تھے نا. ایک بچہ ہے, اس کے ابو جب کار اسٹارٹ کرتے ہیں, چھوٹا سا بچہ ہے, وہ کہتا میں کروں گا. اس کو گاڑی اسٹارٹ کرنے کا کیا ہو گیا؟ شوق, یوں کر کے, تو اس کو شوق ہو گیا ہے. اور بعض بچے ہوتے ہیں ابو کی جو بائک ہوتی ہے نا, آگے بیٹھے ہوتے ہیں ٹنکی پر, تو ابو
ایکسیلیٹر ہوتا ہے، یوں چلتی ہے نا گاڑی، یوں اس کی اسپیڈ بڑھتی ہے تو وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے، بولتا میں چلا رہا ہوں گاڑی، میں چلا رہا ہوں. تو بھائی آپ کی یہ پکڑنے کی جگہ ہے، ہینڈل کا آپ جہاں سے ابو بولے وہاں سے آپ نے پکڑنا ہے، یہ نہیں کہ میں چلاؤں گا میں چلاؤں گا میں چلاؤں گا. پھر امی کو ہوتا ہے آج میں گاڑی چلا کر لایا ہوں. تو بعض دفعہ وہ ایسی جگہ پہ ایکسیلیٹر گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دیتا ہے جہاں رش ہوتا ہے. تو جو چھوٹے بچے ہیں آپ پیارے پیارے بچوں کی طرح بس بیٹھے رہیے، آپ نے ادھر ادھر چیزوں میں ہاتھ نہیں لگانا ہے. یہ اتنی کچھ اچھی باتیں جو کہ ہم نے آپ بچوں کو بتائیں. اب آپ نے ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے، یعنی وہ باتیں آپ نے کرنی بھی ہیں. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دعا. جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. اب ہم دعا یاد کریں گے اور دعا ہے دودھ پیتے وقت کی دعا. دودھ آپ پیئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر. دودھ کیسے پیئیں گے؟ اور جب آپ دودھ پی لیں گے تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. بعض بچیوں کا دودھ پینے کا دل نہیں جا رہا ہوتا. دل نہیں جا رہا. امی کے دودھ لے کر نہیں پینا. آئس کریم کھانی ہے، چاکلیٹ کھانی ہے، بازار سے چپس لے کر آئے، برگر لے کر آئے آپ کے لیے، گردن ہلا کے حرین آپ بھی زنگر برگر لائے، یوں کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، دودھ پینا ہے. دودھ میں گردن یوں ہو جاتی ہے، باقی چیزوں میں گردن یوں ہو رہی ہوتی ہے. تو بھائی آپ کی امی کو معلوم ہے آپ کو کیا کھلانا ہے، آپ کے ابو کو معلوم ہے آپ کو کیا پلانا ہے. جو امی ابو بولیں وہ کھانا ہے اور وہ پینا ہے. دودھ پینا ہے، دودھ پینا ہے جی. جب امی بولیں دودھ پی لیں. ایک بچہ تو اتنا گندا بچہ تھا، آپ بتائیے گا اس نے اچھا کام کیا یا خراب کام کیا. اب ان کی امی دودھ لے کر آئیں گلاس میں، بیٹا یہ دودھ پی لینا. بولا ٹھیک ہے امی پی لوں گا. امی باہر گئیں، سائڈ میں پھینک دیا وہ گلاس، ایسے رکھ دیا. ہمیں یہ دودھ پی لیا. اب دودھ کیا کر دیا تھا؟ یہ ضائع کر دیا تھا، یہ خراب کام کیا. اور جو بچے ایسے کرتے ہیں اس قسم کے کام نہیں کرنا. ایک تو رزق ضائع کیا اور دوسرا جھوٹ بھی بولا. آپ نے دودھ پینا ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی. کیا ہوں گی؟ جان آئے گی آپ میں. کیا آئے گی؟ دودھ پینے سے طاقت ملتی ہے، دودھ پینے سے طاقت ملتی ہے. جی آج ہم آپ کو یاد کروائیں گے دودھ پینے کے بعد کی دعا. اللہم بارک لنا بارک لنا اللہم بارک لنا. یہ ہو گئی آدھی دعا. کس کس کو یاد ہو گئی؟ اللہم بارک لنا. کون کون سنائے گا؟ آپ سنائیے باجی. اللہم بارک لنا. سبحان اللہ. اللہم بارک لنا. شاباش. اللہم بارک لنا. آپ. اللہم بارک لنا. زبردست. اللہم بارک لنا. شاباش. اللہم بارک لنا. یہ آدھی دعا ہے. یہ کتنی دعا گئی؟ اللہم بارک لنا. اللہم بارک لنا. فیہ وزدنا منہ. فیہ وزدنا منہ. جو گھر پہ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے، آپ نے بھی پڑھنا ہے. فیہ وزدنا منہ. فیہ وزدنا منہ. اب یہ آدھی دعا جو ہم پوری پڑھیں گے. فیہ وزدنا منہ. فیہ وزدنا منہ. فیہ وزدنا منہ. اب پوری دعا پڑھائیں. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. ایک اور مرتبہ پڑھتے ہیں. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. زبردست. کون سنائے گا؟ آپ سنائیے. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. شاباش. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پوری دعا یاد ہو گئی. جی اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہم. زبردست. منہ. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہم. ہم نہیں ہے، منہ. کیا ہے؟ منہ. بعض دفعہ سن رہے ہوتے ہیں تو منہم شاید لگ رہا ہو.
ہم نہیں ہے، من ہو کیا ہے؟ آپ باجی. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور کون بچی ہے؟ آپ سنائیے. اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. یہ پڑھنی ہے آپ کو اور پکی ہو جائے گی. جن کو یاد ہو گئی ٹھیک ہے، جن کو یاد نہیں ہوئی وہ اس کو دعا کو یاد کریں گے، کیونکہ دودھ تو پیتے ہیں بچے بھی اور بچیاں بھی ہیں. اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس طرح امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس طرح ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، پوچھیں گے سوالات غور سے سننا. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا، جگمگ تارے جگمگ 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 تارے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا